السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح مسلم حدیث نمبر 148 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اے معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، بے شرط ہے کہ یہ گواہی دل کی سچائی سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عمل کرنے سے غافل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اپنے تک محدود رکھا، لیکن اپنی موت کے قریب گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دیا، بیان کر دیا۔ اس کو صحیح بخاری کتاب العلم اور صحیح مسلم نے کتاب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کے اندر جو جامع فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فوائد بیان کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ استقامت اور توحید اور رسالت کی گواہی کے تقاضوں کا اہتمام کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام طبی کا مقصد اس کی وضاحت سے اس اشکال کو دور کرنا ہے کہ جو حدیث کے ظاہری الفاظ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں عموم ہے کہ جو بھی توحید اور رسالت کی گواہی دے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جبکہ اہل سنت کے نزدیک دیگر دلائل سے ثابت ہے کہ گناہ گار مومن جہنم میں بطور سزا جائیں گے اور پھر انہیں شفاعت کے ذریعے سے نکالا جائے گا، جیسی دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو مومن ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ جب جہنم سے ان کو نکالا جائے گا شفاعت کے ذریعے تو وہ جل جل کی کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو جنت کے پانی سے نہلایا جائے گا، اس پر ڈبکی لگائی جائے گی، پھر اس سے پاک کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ طویل حدیث ہے، ایک دوسری حدیث بھی طویل ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا جب اس کو جہنم میں سے نکالا جائے گا تو اس کو پھر جب آخری جنتی ہوگا اس کو جنت دکھائی جائے گی تو کہے گا یہ تو جنت تو بھری ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تو اس پہ خوش ہے کہ میں تجھے دنیا کے مطابق 10 گنا بڑی دوں۔ ایک یہ بھی حدیث آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جہنم میں جائیں گے، سزا ان کو ملے گی، اس کے بعد جنت سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نماز کے تعلق سے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہیں کلمہ گو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی سزائیں پائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالنے کی حکم دے گا تو پھر جو فرشتے ہیں ان کو ان کے سجدوں کے نشانوں سے جہنم سے نکالیں گے، کیونکہ سجدے کے نشان پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، تو وہ ان کے جو سجدے کے نشان ہوں گے ان کے ماتھے پہ وہ روشن ہوں گے، اس کی وجہ سے اس کو دیکھ دیکھ کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ان سارے حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں جو کلمہ گو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو پھر ان کی سزا پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نکال کے شفاعت کے ذریعے معاملات کر کے ان کو پھر جنت میں داخل فرمائیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ دوسرے دلائل کے سامنے رکھتے ہوئے اس مفہوم کو متعین ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ ان کے اعمال نامے جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سزائیں دی جائیں گی، لیکن اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ توحید اور رسالت کی گواہی کے ساتھ احکام اور فرائض اسلام کی پابندی اور ایمان اور تقوی کے تقاضوں کا بھی اہتمام کرے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بعض کے نزدیک اس حدیث سے ایسے لوگ مراد ہیں جنہوں نے کفر اور شرک سے تاب ہو کر سچے دل کے ساتھ توحید اور رسالت کا اقرار کیا، لیکن اس کے فوراً بعد انہیں موت آ گئی اور انہیں عمل کا موقع ہی نہیں ملا، وہ لوگ یقیناً جنتی ہوں گے۔ جیسے بہت سی حدیث میں ایسے صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا معاملہ، انہوں نے کہا جی اللہ کفر اور اسلام کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا اگر میں اس میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، وہ ایک دم گئے اور اسلام قبول کیا، یعنی اسی وقت اسلام قبول کیا، گئے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس طرح اور بہت سے معاملات ہیں، بہت سے واقعات آتے ہیں کہ جس طرح ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ایک قبیلے کے 2 آدمی جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور ایک فور جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ایک جو ہیں وہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا جو 1 سال کے بعد فوت ہو رہے ہیں وہ جنت میں پہلے چلے گئے اور جو شہید ہیں وہ بعد میں جا رہے ہیں، تو ان کو بڑا معاملہ ہوا، ان کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ شہید کا مقام تو بہت زیادہ ہے
اور یہ جو ہے یہ پھر لیٹ کیوں جنت میں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو 1 سال آدمی زندہ رہا، 1 سال بعد فوت ہوا ہے، اس نے 1 سال کے رمضان کے روزے بھی فرض رکھے ہیں، اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ بھی نماز کی فضیلت کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو اس کے درجات تو زیادہ ہوئے ہیں۔ تو لیکن جو دوسرے شخص تھے جو فوراً اسلام قبول کیا اور شہید ہو گئے، انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اس حدیث سے بعض نے وہ یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک سے جتاب ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں چلے گئے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور کچھ نے، بعض کے نزدیک جنت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہیں گے، بلکہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر، وہ جہنم کی سزا پا کر اس کے بعد شفاعت کے ذریعے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو مومن اپنے گناہ کی وجہ سے اگر اللہ چاہے گا تو عارضی طور پر جہنم میں جائے گا اور پھر سے نکالا جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر کے پہلے ہی مرحلے میں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بیان ہوا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روک دیا کہ سب کو یہ بات مت بتاؤ، نہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ سب اسی پہ بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنے کو ترک کر دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے جن کا صحیح طور پر سمجھنا سے وہ مشکل ہو اور وہ اس کے فہم کو سمجھ نہ سکے۔ تو ایسی نافہمی کی وجہ سے وہ انہیں کسی بد عملی یا بے عملی کی طرف جو ہے وہ اس کو جواز بنا لیتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ایسا آیا میں تو یہی کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کو یا تو حدیث سمجھائی جائے، ان کو مفہوم بتایا جائے کہ اس کا یہ مقصد ہے، یہ مفہوم ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کر کے گمراہی میں نہ پڑے اور عمل کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔